اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، 22 شعبان پیر کے دن چلتے پھرتے صرف 3 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا۔ دنیا جہاں کی دولت، دنیا جہاں کے میرے بھائیوں میری بہنوں، پیسہ اگر آپ کے قدموں میں اس عمل کو پڑھتے ہی نہ آ جائے تو پھر مجھے کہنا۔ ساری زندگی وظائف پڑھتے پڑھتے اگر گزر چکی ہے، ساری زندگی اگر میرے بھائیوں میری بہنوں اعمال کرتے کرتے گزر چکی ہے، آج تک اگر کسی عمل سے، کسی وظیفے سے آپ کو تھوڑا سا بھی فائدہ نہ ہوا، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، 22 شعبان کا پیر والا دن پوری دنیا میں جہاں کہیں موجود ہو، چاہے پاکستان سے ہو، چاہے انڈیا سے، چاہے بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کا کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی گاؤں، کوئی گلی، کوئی محلہ، جہاں پر آپ لوگ موجود ہو، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل کو آج 22 شعبان کا دن ہے، پیر کا دن ہے، یعنی کہ منڈے کا دن ہے، پورا کا پورا دن موجود ہے۔ جس جگہ چاہو سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کر اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، رزق اور دولت کا یہ ایسا آزمودہ عمل ہے کہ پڑھتے ہی دنیا جہاں کی اگر حاجت مراد ہونا میرے بھائیوں میری بہنوں منٹوں میں پوری ہو جاتی ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والا یا پڑھنے والی اپنی پوری زندگی میں صرف 1 مرتبہ 22 شعبان کو، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اگر یہ عمل پڑھ لینا صرف 3 بار، ساری زندگی دولت میں وہ شخص کھیلتا ہے۔ ساری زندگی اگر چاہتے ہو کہ لاکھوں کروڑوں وظیفہ پڑھتے ہی ملے، ساری زندگی اگر چاہتے ہو کہ دولت میرے بھائیوں میری بہنوں بنا موسم کے بارش کی طرح آپ کے اوپر برسے، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آج اس ویڈیو میں آپ کو وہ عمل بتاؤں گا کہ جس عمل کو 22 شعبان کا یہ عمل بے شمار لوگوں نے اپنی زندگی میں پڑھا ہے، اور شاید کوئی ایسا بندہ یا بندی ہو کہ جس نے یہ عمل میرے بھائیوں میری بہنوں پڑھا ہو اور اس کو فائدہ نہ ہوا ہو۔ جو پڑھتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے، جو پڑھتا ہے امیر ہو جاتا ہے، جو پڑھتا ہے دولت مند بن جاتا ہے۔ آج ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو، مارے مارے گھوم رہے ہو، تنگ دستی میں، پریشانی میں میرے بھائیوں میری بہنوں، کبھی اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، کبھی اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، چاہتے ہو کہ فوری طور پر حالات بدل جائیں، چاہتے ہو کہ زندگی میں وظیفہ پڑھتے ہی دولت کا طوفان آ جائے، تو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، خدا را آج پورے دن میں صرف 15-20 سیکنڈ نکال کر یہ چھوٹا سا عمل پڑھنا اور تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ ایسا سچا عمل بتاؤں گا ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، کہ دنیا جہاں کے خزانے بھی اگر اس عمل کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے مانگ لوگ نا، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، فوراً مل جائیں گے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا بندہ یا بندی کہ جس پر ہزاروں لاکھوں کا قرضہ ہو، قرض داروں نے، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، جینا حرام کر دیا ہو، کبھی فون کرتے ہوں، کبھی گھروں کے چکر لگاتے ہوں، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اگر چاہتے ہو کہ فوری طور پر ایک دن کے عمل سے تمام کے تمام قرضے آپ کے ادا ہو جائیں، فوری طور پر آپ کا قرضہ ادا ہو جائے، اتنی دولت، اتنا پیسہ عمل پڑھتے ہی آ جائے کہ تمام قرضے ایک دن کے اندر اندر ادا کر دو، اور ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل کو پڑھنے والا یا پڑھنے والی میری بہنیں جب 22 شعبان کو اس عمل کو پڑھتے ہیں نا، تو پہلے تو ان کے اوپر میرے بھائیوں میری بہنوں جو قرضے ہوتے ہیں نا، فوری طور پر وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسی ایسی جگہ سے رزق اور دولت کے اسباب بنتے ہیں، پیسہ آتا ہے کہ ان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آج تک اگر آپ نے زندگی میں صرف پریشانیاں دیکھی ہیں، تنگ دستیاں دیکھی ہیں، غربت، غریبی دیکھی ہے، گھروں میں فاقے دیکھے ہیں، بیماریاں دیکھی ہیں، مفلسی، لاچاری دیکھی ہے، اور ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، ساری زندگی گزر گئی وظائف پڑھتے پڑھتے، اعمال کرتے کرتے، ہر طرح کی عبادات کر لی، پیروں فقیروں کے در پر چلے گئے، عالم و عاملوں کو وقت بھی دیا، پیسے بھی دیے، لیکن آج تک اگر کسی عمل سے، کسی وظیفے سے فائدہ نہ ہوا، تو خدا را 22 شعبان کا منڈے کے دن کا یہ عمل چلتے پھرتے صرف 3 بار پڑھنا، 15 سیکنڈ کا یہ عمل ہے، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، پڑھتے ہی تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ ایسا سچا عمل بتاؤں گا کہ دنیا میں کہیں بھی موجود ہو، کسی بھی ملک میں ہو، کسی بھی شہر میں ہو، گاؤں میں ہو، گلی میں ہو، محلے میں ہو، کسی بھی جگہ پر موجود ہو، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، چلتے پھرتے پورے دن میں کسی بھی وقت یہ عمل کر لینا،
اور چاہو تو سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر اپنے گھر میں پڑھ لینا، دکان میں بیٹھ کر پڑھنا چاہو تو وہاں پڑھ لینا، جہاں آپ کو وقت ملے 15-20 سیکنڈ کا سکون سے بیٹھنا، اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا۔ ایسا لاجواب عمل ہے، عمل سنو گے تو میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کی روح خوش ہو جائے گی۔ آپ لوگ کہو گے یہ اتنا آسان اور اتنا کمال کا وظیفہ، لیکن فائدے اتنے، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، پڑھنے میں یہ عمل جتنا آسان ہے اتنے ہی کمالات زیادہ ہیں، اتنے ہی فائدے زیادہ ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظائف اثر نہیں کرتے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں لیکن آج تک کوئی وظیفہ کام نہ کیا، سکون سے اطمینان سے میرے بھائیوں میری بہنوں بیٹھ جانا۔ جب بھی اس عمل کو آج کے دن کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھو، چاہے گھر میں پڑھو، چاہے دفتر میں پڑھو، چاہے آفس میں، چاہے مسجد میں، چاہے مدرسے میں، کسی بھی جگہ پر سکون سے بیٹھ کر پڑھنا، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا، بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے اس عمل کو ہرگز نہ پڑھنا۔ ایسا کمال کا وظیفہ ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں کہ پڑھتے ہی دنیا جہاں کے خزانے اللہ پاک سے مانگ کر دیکھ لینا۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد ساتھیوں بھائیوں بہنوں آخر میں جتنی دعائیں مانگنی ہو اللہ پاک سے ضرور مانگنا۔ دعا میرے بھائیوں میری بہنوں جب بھی کوئی عمل کرو، جب بھی کوئی عمل کرو، آخر میں دعا آپ لوگ لازمی کیا کرو۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آج 22 شعبان کے دن یعنی کہ منڈے والے دن کسی بھی جگہ پر سکون سے بیٹھ جانا، گھر، دفتر، آفس، مسجد، مدرسہ، اور سب سے پہلے عمل شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا، کوئی سا بھی درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینا، صلی اللہ علی محمد پڑھ لینا، جو بہتر لگے ساتھیوں بھائیوں بہنوں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ لوگ اس عمل کا آغاز کر دینا۔ درود پاک جیسے ہی پڑھ لیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں تو کوشش کرنا جو وظائف جس ترتیب سے آپ کو بتاؤں اسی ترتیب سے پڑھنا، اپنی طرف سے تھوڑی سی بھی چینجنگ کمی پیشی مت کرنا۔ تبدیلیاں کرو گے، وظائف میں چینجنگ کرو گے تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں پورا کا پورا عمل ضائع ہو سکتا ہے۔ تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں وظائف میں تبدیلی مت کرنا، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے جس ترتیب سے جس طریقے سے یہ عمل بتاؤں اسی طریقے سے پڑھ لینا۔ اور بھائیوں بہنوں کوشش کرنا، آج 22 شعبان کا دن ہے، منڈے کا دن ہے، 4 مارچ، اسی دن آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں اسی دن آپ لوگ اگر اس عمل کو ایک بار جیسے کہ آپ نے پڑھ لیا تو کوشش کرنا 2 سے 3 مرتبہ آج پورے دن میں اس عمل کو ریپیٹ بھی کر لینا اگر چاہو تو، کیونکہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں ہو سکتا ہے ایک بار آپ پڑھو کوئی کمی پیشی رہ جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، 2-3 بار ریپیٹ بھی کر دو گے نا ساتھیوں بھائیوں بہنوں تو اگر کوئی کمی پیشی رہ گئی ہوگی تو وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ بالکل آسان عمل ہے، اور یہ سمجھ لیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں دولت کا ایک بادشاہ عمل ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں اس عمل کو پڑھ لیا نا 22 شعبان کے دن، سمجھو ساتھیوں بھائیوں بہنوں وہ کروڑ پتی بن گیا۔ کروڑوں میں کھیلنا چاہتے ہو، اپنے حالات کو وظیفہ پڑھتے ہی بدلنا چاہتے ہو، دنیا جہاں کی دولت چاہتے ہو کہ عمل پڑھتے ہی آپ کے قدموں میں آ جائے، ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل کو پڑھتے ہی رب کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ رب کریم اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں، اے فرشتوں یہ کون ہے بندہ یا بندی جو اتنے جلال سے اتنے پیار سے مجھے پکار رہا ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں رب کے فرشتے رب کے حضور آپ کا نام پیش کریں گے تو رب کی ذات کہے گی، اے فرشتوں میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ آج جو مانگتا ہے اسے دے دو۔ اور ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ لوگ آخر میں دعا مانگ لینا بس، اور تماشا دیکھنا ایسی ایسی جگہ سے فرشتے انسانی شکل میں پیسے دے کر جائیں گے کہ آپ لوگوں کی عقل حیران رہ جائے گی۔ جو ساری زندگی نہ مل سکا وہ ایک دن کے عمل سے میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کو مل جائے گا۔ ساری زندگی آپ کی گزر گئی وظائف پڑھتے پڑھتے، اعمال کرتے کرتے، لیکن آج تک اگر کسی عمل سے فائدہ نہ ہوا، اللہ والوں آج یہ عمل پڑھ کے دیکھ لینا۔ 22 شعبان کے دن ساتھیوں بھائیوں بہنوں صرف 15-20 سیکنڈ کا وقت نکالنا، اور یہ 15-20 سیکنڈ ایسی ہو کہ اس دوران تھوڑی سی بھی کسی سے بات چیت مت کرنا۔ تھوڑی سی بھی ساتھیوں بھائیوں بہنوں اگر باتوں میں لگے رہنا، دھیان آپ کا ہٹ گیا تو عمل کے فائدے کم ہو سکتے ہیں۔ پوری توجہ، پورے دل سے، پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا۔
بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے اس عمل کو ہرگز نہ پڑھنا۔ سب سے پہلے عمل شروع کرو تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، ایک مرتبہ سب سے پہلے آپ لوگ درود شریف پڑھنا، کوئی سا بھی درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علی محمد یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، جو بہتر لگے وہ درود پاک پڑھ کے اس عمل کا آغاز کر دینا۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد تمام بہن بھائی دوست احباب، سب سے پہلا جو آپ کو کام کرنا ہے، درود پاک آپ نے پڑھ لیا، اور یہ عمل جو میں نے آپ کو بتایا کہ 15 سے 20 سیکنڈ لگیں گی اس پورے عمل کو پڑھنے میں، تو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس پورے عمل کو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپ کو پڑھنا ہے۔ پورا عمل جب شروع کریں نا، جیسے آج 22 شعبان کو پیر والے دن آپ لوگ پہلے سے 20-25 سیکنڈ، آدھی منٹ کا وقت پہلے سے نکال لیں اور کسی جگہ بیٹھ جائیں، اور جب تک عمل ختم نہ ہو آپ کو اس جگہ سے کھڑا نہیں ہونا، جب تک پورا عمل کمپلیٹ نہ ہو جائے، عمل ختم ہو پھر آپ کو کھڑا ہونا ہے، چاہے 20 سیکنڈ لگیں، چاہے 15 سیکنڈ لگیں، چاہے 25 سیکنڈ لگے، پورا عمل آپ کو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کمپلیٹ عمل کرنا ہے، پھر اس جگہ سے آپ کو کھڑا ہونا ہے، اور اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے اس عمل کو ہرگز مت کرنا۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، پورے یقین سے، پورے دل سے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے تمام میرے بہن بھائی دوست احباب، عمل کو شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ کے یہ عمل شروع کرنا، اور اپنے ہاتھوں میں اگر تسبیح پکڑ لو تو بھی ٹھیک ہے، نہ پکڑ سکو تو سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھ لینا، زبانی کاؤنٹ کر لینا، جیسے بہتر لگے ویسے پڑھنا شروع کر دینا۔ بالکل آسان مختصر سے وظائف ہیں، کوئی ایسا وظیفہ اس عمل میں ایسا نہیں کہ جس کو آپ لوگ نہ پڑھ سکے، تمام کے تمام وظائف ایسے ہیں کہ اگر کوئی چھوٹا سا معصوم سا بچہ بھی پڑھنا چاہے تو بڑے آرام سے پڑھ لے گا۔ تو سچے دل سے، پورے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے تمام میرے دوست، بھائی، بہن، احباب، ایک مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ کے یہ عمل شروع کرنا، اور پہلے نمبر پر، فرسٹ نمبر پر جو وظیفہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل میں آپ کو پڑھنا ہے، بڑا کمال کا وظیفہ ہے، اور بڑا مجرب وظیفہ ہے، اور بڑا پاورفل وظیفہ ہے۔ یہ سمجھ لیں دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ کوئی شخص اگر زندگی میں الگ سے بھی ان وظائف کو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں سنو گے نا تو آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے، اور پڑھو گے جس ترتیب سے، اور ان عمل کو، ان وظائف کو اگر زندگی میں جس کوئی بہن بھائی نے پہلے بھی پڑھا ہو نا تو اس سے فرق نہ پڑے گا، کیونکہ آپ کے لیے بالکل ایک نیا کھلتے ہوئے گلاب کی طرح تر و تازہ یہ عمل ہے، جو 22 شعبان کے دن یعنی آج کے دن، منڈے کے دن آپ کو میری بتائی ہوئی ترتیب سے، طریقے سے پڑھنا ہے۔ کچھ وظائف زندگی میں ان میں سے پہلے بھی پڑھے ہوں تو کوئی فرق نہ پڑے گا، بس سچے دل سے، پورے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے اگر اس عمل کو پڑھو گے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، تو کچھ حاصل نہ ہوگا۔ پورے دل سے پڑھنا، پورے یقین سے پڑھنا، اور ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیا ایک مرتبہ، کوئی سا بھی۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد تمام بہن بھائی دوست احباب، پہلے نمبر پر، فرسٹ نمبر پر جو وظیفہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں اس عمل میں آپ کو پڑھنا ہے، بڑا کمال کا وظیفہ ہے اور بڑا پاورفل وظیفہ ہے۔ یہ سمجھ لیں دولت کا ایک بادشاہ وظیفہ ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے ایک بار پڑھیے گا، یا حیو یا قیوم، پھر دوسری بار یا حیو یا قیوم، پھر تیسری بار پڑھیے گا، یا حیو یا قیوم۔ اپنے انداز میں پڑھتے رہیے گا، کتنی بار پڑھنا ہے یہ بتاؤں، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ درود پاک ایک بار جیسے ہی پڑھ لیا ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، تو پہلے نمبر پر، فرسٹ نمبر پر آپ کو یہی وظیفہ پڑھنا ہے، یا حیو یا قیوم کا، اور یہ وظیفہ صرف اور صرف آپ کو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں اس عمل میں پہلے نمبر پر 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ 7 بار پڑھنا ہے تو 7 بار ہی پڑھنا ہے، کمی پیشی نہ کیجیے گا۔ جب 7 بار پہلا وظیفہ یا حیو یا قیوم کا ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں پڑھ لیں،
اسی وقت اس عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ پورا کا پورا عمل، چاہے 20 سیکنڈ لگیں، 25 سیکنڈ لگے، آدھی منٹ لگے، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپ کو کرنا ہے۔ آدھی منٹ سے اوپر کا وقت تو لگ ہی نہیں سکتا، کیونکہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، مجھے الحمدللہ تمام وظائف، تمام اعمال کا پتہ ہوتا ہے۔ جب میں بتاتا ہوں نا، مجھے پتہ ہوتا ہے، کیونکہ میں بے شمار لوگوں کو پہلے بتلا چکا ہوتا ہوں، اور میں نے خود بھی اس عمل کو اس دن پہلے اپنی زندگی میں پڑھا بھی ہوتا ہے اور پڑھتا بھی ہوں۔ جیسے کہ میں نے 22 شعبان کا یہ عمل اپنی زندگی میں کئی سالوں تک پڑھا ہے، اور آج بھی پڑھوں گا، اور آپ تو مثال کے طور پر 1-2 بار ریپیٹ کر لو گے، میں تو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آج کے دن جتنا ہو سکا اس عمل کو ریپیٹ کروں گا، کیونکہ مجھے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل کی قدر و قیمت پتہ ہے۔ مجھے پتہ ہے یہ عمل کیسا ہے۔ یہ عمل ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، دنوں کو پھیر دیتا ہے۔ یہ عمل تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ جو بھائی بہن کہتے ہیں نا کہ ہماری قسمت خراب ہے، ہماری تقدیر خراب ہے، ہماری قسمت میں پیسہ نہیں ہے، یہ عمل میرے بھائیوں، میری بہنوں، قسمت میں پیسہ لے آتا ہے۔ یہ عمل رزق کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے، بشرط یہ ہے کہ آج کے دن پڑھنا ہے۔ آج کسی بھی وجہ سے، جانے انجانے میں، مصروفیت میں، آپ نے بزی ہیں، ٹائم نہیں، بہانے بنائے، کچھ بھی اگر آپ نے آج کے دن یہ عمل نہ کیا نا، تو پھر یہ موقع آپ کو اگلے سال 2025 میں جب شعبان کی 22 تاریخ آئے گی، جب آپ کو یہ موقع ملے گا۔ تو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، خدا را صرف اور صرف 10، 15، 20 سیکنڈ، 25 سیکنڈ، آدھی منٹ کا عمل ہے۔ اتنا کم، چھوٹا سا، مختصر وقت کا عمل ہے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وقت کو گنتی میں کاؤنٹ بھی نہیں ہوتا، اتنا چھوٹا سا عمل ہے، لیکن کمالات اتنے، فائدے اتنے کہ پڑھتے ہی میرے بھائیوں، میری بہنوں، پڑھنے والے کی عقل حیران رہ جائے کہ یہ پیسہ دولت آیا تو آیا کہاں سے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے اس عمل کو شروع کرنا، اور پہلے نمبر پر جو میں نے آپ کو وظیفہ بتایا، یا حیو یا قیومو کا 7 بار پڑھ لینا۔ 7 بار جب پڑھ لیں پہلا وظیفہ یا حیو یا قیومو کا، تو فوری طور پر اس عمل کے اندر سیکنڈ نمبر پر آپ کو ایک اور وظیفہ، خاص وظیفہ شامل کر لینا ہے۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑنا، چاہو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لینا، نہ تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دینا۔ بڑا کمال کا وظیفہ ہے، اور بڑا مجرب وظیفہ ہے، اور آزمودہ وظیفہ ہے، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، پڑھنے کا طریقہ سمجھ لیں کس طرح پڑھنا ہے۔ سیکنڈ نمبر پر آپ کو یہی وظیفہ پڑھنا ہے، اس کے بعد تیسرے نمبر پر ایک وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اس عمل میں 3 وظائف صرف آپ کو پڑھنے ہیں، 3 وظائف۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد درود پاک پڑھ لیا، پہلا وظیفہ آپ نے 7 مرتبہ یا حیو یا قیومو کا پڑھ لیا۔ اب دوسرا وظیفہ، سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا مالکو، یا مالکو، یا مالکو، یا مالکو، یا مالکو، یا مالکو، یا مالکو۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، میں نے شاید اس وظیفے کو کم یا زیادہ مرتبہ پڑھا ہوگا، لیکن آپ لوگوں کو یہ وظیفہ صرف اور صرف کتنی بار پڑھنا ہے؟ 7 مرتبہ۔ درود پاک پڑھ کے یہ عمل شروع کیا۔ درود پاک پڑھ کے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ عمل آپ نے شروع کیا، تو پہلے نمبر پر آپ کو یا حیو یا قیومو کا وظیفہ پڑھنا ہے 7 مرتبہ، اور سیکنڈ نمبر پر آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے یا مالکو کا 7 مرتبہ۔ جب پڑھ لیں تو فوراً اس عمل کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ تیسرے نمبر پر، آخری نمبر پر ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، ایک بڑا ہی خاص وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے، اور تمام میرے بہن بھائی، دوست احباب، جو بھی ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، روزانہ ہم لوگ نماز مغرب کے بعد درود پاک کی محفل سجاتے ہیں مسجد میں، تو آپ تمام بہن بھائی، دوست احباب، اگر اس درود پاک کی محفل کے بعد جب اجتماعی دعا ہوتی ہے اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنا نام کامنٹس میں لازمی لکھ دیجیے گا، اور ہو سکے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے گا، اور چینل پر نیو ہے تو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا کر جائیے گا، تاکہ روزانہ نیو وظائف کی میری ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔
جلدی سے تیسرا اور آخری وظیفہ اس عمل کا سمجھ لیں ساتھیوں، بھائیوں بہنوں۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لینا۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے نہ ہو تسبیح تو اپنے سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دینا۔ ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ ہے: یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ یہ سمجھ لیں کہ اس وظیفے کو کتنی بار پڑھنا ہے، اور یہ بھی سمجھ لیں کہ اس وظیفے کے بعد آخر میں کیا کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے عمل شروع کیا۔ پہلا وظیفہ یا حیو یا قیوموں کا 7 بار پڑھ لیا، دوسرا وظیفہ 7 مرتبہ یا مالکو کا پڑھ لیا، تو تیسرے نمبر پر ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، اس عمل میں آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے یا ذل جلال والاکرام کا۔ اور یہ وظیفہ ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، آپ کو 3 مرتبہ 3 ٹائم پڑھنا ہے: یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ اس طرح آپ لوگ صرف 3 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھیں گے، اور آخر میں جب یہ وظیفہ بھی پڑھ لیں تو ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، آخر میں اس عمل میں آپ کو 3 مرتبہ 3 ٹائم درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی جب پڑھ لیں تو اسی وقت اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے دعا مانگیے گا۔ دعا مانگنے کے بعد یہ عمل آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔